ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ 13ویں رکوع کی آیات ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 خوبیوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ان خوبیوں کی بنیاد پر کسی معاشرے کی اصلاح کا انحصار ہے، اور وہ 3 خوبیاں کیا کہ ایک تو عدل، دوسرے احسان، اور تیسرے صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرنا۔ تو یہ 3 ایسی خوبیاں ہیں جس پر انسانی معاشرے کی اصلاح کا انحصار ہے، اور 3 برائیوں سے منع کیا۔ وہ 3 برائیاں کون سی؟ پہلی بے حیائی، دوسرے منکرات یعنی سب ناپسندیدہ اعمال، اور تیسرے سرکشی اور بغاوت، اللہ کے ساتھ سرکشی اور اس کے ساتھ بغاوت۔ یہ 3 ایسی خرابیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر فرداً بھی اور اجتماعی طور پر بھی معاشرے کا برے ہونے کا انحصار ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں یہ بیان فرمائی تھیں۔ اب آگے وعدے کے لحاظ سے توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں، یہ عہد ایک معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ فرمایا ایک مقام پر کہ اوفوا بالعہد، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور منافق کی نشانیوں میں جو 3 نشانیاں آپ نے بیان کی، ان میں سے ایک نشانی عہد شکنی بھی ہے کہ اذا وعدہ اخلفا، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو اسی حوالے سے یہاں توجہ دلائی کہ دیکھو، انسان 3 قسم کے وعدے کرتا ہے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو وہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ان آیات میں اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اور دوسرا وعدہ وہ ہے جو دوسرے افراد کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، قسم کھا کر وعدہ کر لیتا ہے۔ اور تیسرے بغیر قسم کھائے جو وعدے کرتا ہے۔ یہ تو تینوں ہی بڑے اہم ہیں، لہذا ان کی پاسداری۔ تو فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ اللہ کے ساتھ وعدے کو پورا کرو جب اس کے ساتھ تم وعدہ کرو۔ اور یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں ٹھہرائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم اسی کو اختیار کریں گے۔ کتنا بڑا عہد ہے، لہذا اس کی پاسداری۔ دوسرے آگے فرمایا کہ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اور تم عہد کو پختہ کرنے کے بعد، اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑ نہ ڈالو، یعنی آپس میں جو تم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر عہد کرتے ہو اس کی پھر پاسداری کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ کفیلا، جبکہ تم نے اللہ کو اس پر ضامن ٹھہرایا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر تم نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پھر توڑو نہیں، اس کو پورا کرو۔
ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یاد رکھو وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، اور اس عورت کی طرح سے نہ ہو جاؤ جس نے غزلہا سوت کاتا، بڑی محنت کے ساتھ، من بعد قوت انکاسا، بہت محنت سے سوت کاتا اور پھر کیا کیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، انکاسا، خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کیا فائدہ ہوا پھر اس محنت کا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دھوکہ دہی کا ذریعہ بناتے، کیا قسم اس لیے کھائی تھی کہ کسی کو دھوکہ دو گے؟ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے مفاد حاصل کر لے، یعنی محض تھوڑے سے فائدے کی خاطر تم اپنے اس عہد کو توڑ ڈالو کہ جس پر تم نے اللہ کو بھی ضامن ٹھہرایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ انہی عہد و پیمان کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ تم کس طرح سے رویے کا اظہار کرو۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ضرور قیامت کے دن کھول دے گا مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان تمام اختلافات کی حقیقت کو، جو اختلافات تم آپس میں کرتے ہو ان کی حقیقت کو اللہ قیامت کے دن کھول دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی ایک ہی طریقے پر تمہیں جمع دیتا، تمہارا اختیار نہ ہوتا، جیسے کہ فرشتے ہیں کوئی نافرمانی نہیں کر سکتے، تمہیں بھی ایسے کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارادے اور اختیار کی آزادی کے ساتھ پیدا کیا، اور تمہاری آزمائش ہو رہی ہے کہ تم کس رویے کو اختیار کرتے ہو، اور انہی رویوں کی بنیاد پر کوئی گمراہی میں چلا جاتا ہے، کوئی نیکی کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہی کی طرف پھینک دیتا ہے، اس کی رسی ادھر دراز کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ عمل تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یعنی ہر عمل کی جواب دہی ہے اللہ تعالیٰ کی، لہذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کیا میں اس کا جواب دے سکوں گا، حق بجانب ہوں میں تو اس رویے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے درست رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان اپنے ہر رویے پر خوب غور فکر کر لے کہ یہ کیسا رویہ ہے، کیسے انجام سے مجھے دوچار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔